اللہ تیری رسالت مانی، پڑھا محمد رسول اللہ تیرے بھائی علی کی ولایت مانی، پڑھا علی ولی اللہ۔ اب ہوش سے کام لے، اور جب علی ولی اللہ پڑھے بغیر نبیوں کو نبوتیں نہیں ملتی، تیری نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ ایک بطول کی بیٹی شام میں ہے، میں نے چوکھٹوں پہ سجدہ کر کے مٹی چاٹ کے مانگا ہے، ہو گیا ہے شام۔ بس ایک لمحہ دیکھنا، کیا نبی نے کہا یا علی انتا بمنزلت کعبہ فی امتی، علی تیرا مقام میری امت میں کعبے کا ہے۔ توجہ ہے نا قبلہ، کعبے کا ہے۔ نبی کی امت کے دو حصے ہیں، ایک معصوم امت، ایک غیر معصوم امت۔ توجہ ہے نا، معصوم امت وہ ہے جس نے شب معراج نبی کے پیچھے نماز پڑھی، غیر معصوم امت وہ ہے جس نے مکے میں ختیجہ کی دولت لے کے کلمہ پڑھا۔ توجہ ہے نا قبلہ۔ اب بات ختم کر دی میں نے، ساتھ چاہوں گا آپ کا، توجہ پوری چاہوں گا۔ اب علی ہے کعبہ نبیوں کا، بھئی آدم امتی علی کعبہ، توجہ ہے نا، میرا ساتھ دینا۔ آدم امتی علی کعبہ، نوح امتی علی کعبہ، ابراہیم امتی علی کعبہ، توجہ ہے نا قبلہ، ابراہیم امتی علی کعبہ، اسماعیل امتی علی کعبہ، یعقوب امتی علی کعبہ، ایوب امتی علی کعبہ، یوسف امتی علی کعبہ، داؤد امتی علی کعبہ، موسیٰ امتی علی کعبہ، عیسیٰ امتی علی کعبہ۔ اور انصاف سے کام لے، جو علی نبیوں کا کعبہ ہے اسے بدوؤں کے ساتھ کیسے مانوں؟ اور جو جملہ سنانا چاہتا ہوں، کیا کہتے ہیں کہ کوئی علی کے آگے آ گیا، آؤ فیصلہ کروا لیتے ہیں سنی کتابوں سے۔ پوچھو ڈاکٹر طاہر القادری سے لے کے امام بخاری تک سب سے پوچھو کہ جب امام زمانہ آئیں گے کعبہ میں، محمد کا آخری جانشین، تیرا میرا وارث، کعبے کی چھت پہ علی ولی اللہ والی اذان دے کے اترے گا، چرخ چہارم سے اللہ کا رسول عیسیٰ نیچے آئے گا۔ توجہ ہے نا قبلہ، یقین ہے نا، عیسیٰ رسول ہے، ماں بطول ہے، توجہ پوری چاہوں گا، عیسیٰ رسول ہے، ماں بطول ہے، بطول ماں کا رسول بیٹا ہوگا۔ امام زمانہ کہیں گے کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھا، بطول ماں کا رسول بیٹا ہاتھ جوڑ دے گا، جاگو جاگو ضائع نہ کرنا میری محنت، بطول ماں کا رسول بیٹا ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر۔ اور جب بطول ماں کا رسول بیٹا علی کے پوتے کے آگے نہیں آتا، پھر فضول ماں کا فضول بیٹا علی کے آگے کیسے؟ تھوڑا سا کاش دنیا علی کو علی مان لیتی۔ ہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہائے یہ ملنگے کہہ رہا ہے اگر علی مان لیتے پھر زینب کو مدینہ چھوڑنا پڑتا۔ دعا ہے یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بی بی رباب کی اجڑی گود کے صدقے میں مولا انہیں کوئی دکھ نہ دے۔ آپ میں سے جتنے بیٹھے ہو سخی عباس، بی بی سکینہ کے پیاس کے صدقے آپ کو با مراد کرے۔ بس طبیعت ملا، یقیناً غیور نقوی آج آل محمد کی پناہ میں ہے۔ کیوں اس نے وہ منظر بنا دیا ہے نا، پوری امت مسلمہ جو نبی کے نام پہ کھاتی بھی ہے، مزار بھی بناتی ہے۔ کسی کو یاد ہے کہ حسین نے مدینہ صرف انہیں یاد ہے نا جو زہرا کی دعا سے پیدا ہوئے۔ تیرا میرا مقصد ہی رونا ہے،
تجھے مجھے بنائے رونے کے لیے گیا ہے، آپ ہی مل کے روئیں۔ آج ہے 28 رجب۔ ایک پیغام ہے، کوفہ اور شام والوں کو سارے برا کہتے ہو کہ انہوں نے حسین کو قتل کیا، ثانی زہرا کی عزت نہیں کی، لیکن کیا کسی کوفی نے حسن حسین کو دوش نبوت پہ سوار دیکھا؟ کیا کسی کوفی نے کسی شام نہیں نہ دیکھا؟ مدینے والوں نے تو دیکھا تھا، نماز کو دیر ہو رہی ہے، محمد حسن حسین کو اٹھائے پھر۔ کوفے اور شام والوں نے تو مسجد نبوی میں نہیں نہ دیکھا، مدینے والوں نے تو دیکھا نا، سجدہ طول ہو رہا ہے، حسین بیٹھا ہے۔ رب مصطفیٰ کی قسم ہے، مدینے کے لوگ بار بار آ رہے تھے، حسین جلدی کر، ہائے حسین، اس سے بڑا کیا مصائب ہوگا؟ مدینہ بھی محمد کا، دولت بھی ختیجہ کی، اور بغیرت حسین کو کہہ رہے تھے جلدی کر، جلدی کر، حملہ ہو جائے گا۔ اگر بی بی نے میرا ساتھ دیا، میری مشکل کشائی فرمائی، مصائب کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں۔ کربلا کا ہیرو کون ہے؟ کربلا کا ہیرو ہے علی اصغر، باب الحوائج، شہزادہ اصغر، کیونکہ کربلا تھا پیاس کا امتحان۔ جس نے جتنی دیر زیادہ پیاسا رہنا تھا، ہائے ہائے، یا یوں کہوں کہ جو جتنی پیاس برداشت کر سکتا تھا، اسے حسین نے اتنی دیر سے بھیجا۔ اللہ کرے میں جملہ سمجھا سکوں۔ ہو رہا ہے نا، چونکہ اسے پیاس کا پتہ ہی نہیں، فوراً بھیج دیا ہے۔ جب جب کسی کی پیاس کی شدت ختم ہوتی، حسین بھیج دیتے۔ پھر اصغر ہیرو ہے نا، جو سب سے زیادہ پیاسا رہا، اور اگر یہ قدموں پہ چل کے جا سکتا نا، ہو سکتا ہے یہ حسین کے بھی بچ۔ جس مقصد کے لیے میں نے جملہ پڑھا نا، میری ماں بہنوں بیٹیوں، تم میں جتنی سیدادیاں تم پہ واجب ہے، اگر سمجھ آئے تو ماتم کرنا ہے۔ پتا ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، اصغر کی عمر کتنی تھی؟ 1 ماہ نہیں، 1 ماہ نہیں تھی۔ 9 رجب کو رباب کی پاک گود میں یہ عصمت کا قرآن نازل ہوا ہے، 9 رجب کو۔ 28 کو حسین نے مدینہ چھوڑا۔ 19 دن کا اصغر تھا۔ مسلمان ہمیں کہتے روتے کیوں؟ ہم سے پوچھو مرتے کیوں نہیں؟ اگر محمد کی شریعت اجازت دے ہم خودکشی کر لیں، اور کسی غریب سے غریب گھر کے بچے بھی 19ویں دن میں سفر نہیں کرتے، مقدر بطول کا، مقدر محمد کی بہو کا۔ اجرکم من اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہیں آخیا ٹیک پو، نہیں، کسی نے نہیں کہا۔ یہ تیرے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کہتے کہ کوئی آیا تھا، سوائے ہاشمیوں کے کوئی نہیں روک رہا تھا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا جلدی کر، یزید حملہ کر دے گا، جلدی چھوڑ مدینہ، حسین جلدی چلا جا۔ عزادارو، مورخین لکھتے ہیں مظلوم کربلا کا اور محمد مصطفیٰ کا تقابل کرتے ہوئے، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی حسین کیا ہے؟ انگریزوں نے لکھا ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا محمد کے پاس ایک علی تھا، اس نے جب چاہا جہاں چاہا جو چاہا کروا لیا۔ ہائے، اب محمد کے پاس ایک علی تھا، اس نے جہاں چاہا جو چاہا کروا لیا۔ حسین کے پاس 4 علی تھے۔ ہائے، لکھتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار ثانی زہرا کے شوہر علی، محمد ابن حنفیہ علی، مسلم ابن عقیل علی، عباس ابن علی۔ وہ کہتے ہیں یہ 4 بھائی حسین بلاتا، مدینے کے چاروں کونوں پہ کھڑے کر کے کہتا سارا زمانہ میرا دشمن ہے، میں تمہیں کہتا ہوں مجھے بچاؤ۔ وہ لکھتے ہیں ان میں سے کوئی زخمی نہ ہوتا، حسین تک کوئی پہنچ نہ سکتا، دشمن بچتا کوئی نہیں۔ وہ کہتے اللہ جانے بطول نے حسین کو کیسے پالا تھا، اللہ جانے حسین کیسے پروان چڑھا تھا۔ وہ محمد اپنے علی کو لڑنے کے لیے بلاتا رہا، حسین اپنے علی کو قید کرتا رہا، کسی کو سفیر بنا دیا، کسی کو نائب بنا دیا، کسی کی زامن زینب لے لی۔ اور جو عبداللہ ابن جعفر طیار تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، کیونکہ زینب کے شوہر تھے نا، ان پہ بیماری مسلط کی ہے۔ اور کیسے کی ہے عزادارو؟ توجہ کرنا، آج کا دن ہی تیاری کا دن ہے، 28 رجب ہے آج کا دن۔ این اسی وقت محمد کی حویلی برباد ہو رہی، زہرا کے دروازے بند ہو رہے تھے۔ اجروں کو من اللہ، بطول راضی رہے،
وقت محمد کی حویلی برباد ہو رہی، لارا کے دروازے بند ہو رہے تھے۔